أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا گزشتہ ہمیں کل نماز کے متعلق، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، اور ہمیں کیا جانیں کہ نماز میں جو ہے سو 14 فرائض ہیں، 12 واجبات اور 12 سنتیں۔ لیکن ہمیں کل ایک اہم ٹاپک جو نہیں پڑھے تھے وہ کیا کہ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کے طریقے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کے مکروہات یا نماز کے فاسدات، کس چیز سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمیں دیکھیں گے کہ نماز کن ارکان کی ادائیگی سے نماز ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی دیکھو کتنی چیزوں سے نماز میں سجدہ سہو کسے بولتی ہے؟ سجدہ سہو، سجدہ سہو سجدہ سہو، سجدہ یعنی معمولی سجدہ ہوا، سہو بولتے غلطی، غلطی کا سجدہ، غلطی کرنے کی وجہ سے جو سجدہ کرنا پڑا، سجدہ ہے سہو، سہو بولتی غلطی، نہیں سہو غلطی، سجدہ ہے سہو مطلب غلطی کا سجدہ، غلطی کا سجدہ، سمجھ میں آیا؟ اچھا، اب دیکھو کیسا ہے، ایسے اصل میں 60 چیزاں ہیں، there are 60 things if done، 60 چیزاں ہیں کہ جو اگر ادا ہو گئے تو سجدہ سہو واجب ہے، لیکن ان میں سے چند اہم چیزاں ہیں، ان میں سے 5 اہم چیزاں ہیں کہ جو اگر ادا ہو گئے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ فرائضات کی چھوٹنے کو نماز ٹوٹ ہی جاتی ہے، دوبارہ ادا کرنا۔ ہمیں کیا دیکھیں، جسم کی طہارت، لباس کی پاکی، جگہ کی پاکی، قبلہ رخ ہونا، قبلہ پہچاننا، نماز کا وقت پہچاننا، ہے کہ نہیں؟ یہ سب دیکھیں فرائضات میں۔ واجبات چھوڑنے سے نماز میں سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے تکرار فرض، تکرار فرض کا کیا معنی ہوگا؟ تکرار ہوتا ہے ریپیٹیشن، فرض کی ریپیٹیشن، یعنی کہ فرض نماز میں کوئی رکعت دہرا دینا۔ جیسے کہ میں پڑھتا تھا ظہر کی 4 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض میں اگر دوران قرات میں تکبیرات میں غلطی کر دیا، تسبیحات سنت میں، تسبیحات میں غلطی سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تسبیحات، تکبیرات یعنی اللہ اکبر، تکبیرات میں، سمجھ میں آیا؟ تو اگر میں بیٹھنا تھا کھڑے ہوگا یا کھڑے ہونا تھا بیٹھ گا، تو میں تکرار کر دیا فرض میں، یعنی جس رکعت کو میں 2 پڑھنا تھا یا 1 کر دیا، یا 2 پڑھنا تھا 3 کر دیا، تکرار ہو گئی نا ابھی فرض میں، تو تکرار فرض سے سجدہ سہو واجب ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تکرار فرض کی وجہ سے۔ میرے سے 1-2 منٹ، 2 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر معذرت، تھوڑی سی کوئی تو کل ہمیں دیکھے نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں۔ اگر نماز میں کوئی فرض رکن یعنی عمل، اگر کوئی نماز میں فرض رکن چھوٹ گیا تو سجدہ سہو ہوئے، نماز ختم، یو ہیو ٹو پرے اگین، کلیئر؟ اگر نماز میں واجبات چھوٹے تو سجدہ سہو ہے، سنتیں چھوٹے تو کچھ نہیں ہے، وہ سنت عمل نبی کا عمل، لیکن عذاب وہاں ہے، سمجھ رہی؟ یا اسی بات کے کھانا نہ کھاؤ کو بولنے کی بات، لیکن کھانا نہیں کھانا، سمجھ رہی؟ مثال کو میں اس کی نہیں دیتا تھا، تو معلوم ہونا ہوا فرض سے نماز ختم، واجب سے اس وقت تک جائز ہے جب تک آپ سجدہ سہو ادا نہیں کرتے تھے۔ اف یو ہیو ڈن سجدہ سہو، 2 سجدے، سجدہ سہو کا مطلب 2 سجدے ہوتی ہیں، اس میں تسبیحات بولنا، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں ہے، اس کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ چند علماء اختلاف کیا کریں گے اس میں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، جو تمہیں قاعدہ اولیٰ میں یعنی قوما میں بیٹھو بولے تھے، وہ دعا بھی اس میں جائز ہے،
لیکن اکثر یہ علماء کا کیا کہنے کا مقصد، اگر تسبیحات کی حدیث تو کافی ہے اس لیے امام دعا کرے گا، آپ تسبیحات کی حدیث تو کافی ہے، سمجھ رہی؟ تو سب سے پہلی چیز امامت میں رکن میں غلطی، 2 کی جگہ 3 رکعت، بیٹھنے کی جگہ کھڑا گئے، کھڑنے کی جگہ بیٹھ گئے، سمجھ میں سمجھ اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر بول دیے، سمجھ رہی؟ ارکان نماز میں غلطی، پہلی چیز کیا ہوئی؟ ارکان نماز میں غلطی، ارکان یعنی پریئنگ پیٹرن، پریئنگ کے اس فارم میں غلطی، ارکان نماز کی غلطی سے سزائے سہو کیا ہوا؟ واجب ہوا، واجب ہوا۔ دوسری قرات کی غلطی، قرات کس سے بولتی؟ پڑھنا، پڑھنا، پڑھنے میں اگر سورۃ الفاتحہ میں غلطی ہوئی جب بھی سجدہ سہو، ضمہ سورہ میں غلطی ہوئی، ضمہ سورہ کا تو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتی نا، اس میں غلطی ہوئی تو بھی سجدہ سہو کرنا۔ سجدہ سہو کب ہوتا ہے فاتحہ؟ اس میں 3 سورتیں ہو گئی رہی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 3 آیتیں ہو گئے۔ تیسری آیت سے اگر مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، باقی کے جو تمہیں آیتوں کو پڑھے، 4 آیتیں جو تمہیں پڑھے، اگر اس میں غلطی ہے تو اس وقت پر سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ 3 رکعت گزار دیے تھے، 3 آیتیں گزار دیے تھے۔ لیکن یہ بات سورۃ فاتحہ کی ہے، سورہ فاتحہ کی کون سی آیت میں غلطی میں سجدہ سہو واجب ہے؟ کیوں تو سجدہ سہو واجب ہے جب ضم سورہ میں غلطی ہے، کسی بھی آیت 3 میں سے بات کی آیتوں میں، لیکن سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت میں غلطی میں سجدہ سہو ہے۔ میں اس کا ایگزامپل دیا تھا، یہ ہوا جیسا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، 3 ہو گئے تھے، ولا انا عابد ما عبدتم میں اگر غلطی کر دیا میں اس آیت میں پڑھنے میں غلطی کر دیا تو سجدہ نہیں ہے میرے پہ، چونکہ 3 آیت سے نماز ہو جاتی ہے۔ یا پھر ایک ایسی آیت جو اتنی طویل ہے کہ 3 آیتوں کے جیسی ہوتی ہے، کم از کم ایک 16 پیجز کی لائن کی بک میں قرآن کی 4 لائن یا 3 لائن کی اگر کوئی آیت ہے تو اس وقت پر جو ہے سجدہ سہو مجھ پر واجب نہیں ہوتا، اگر گزار دیا گیا دین کلیئر، نہ غلطی ہے تو اس وقت پر جو ہے سو دیر آر سرکمسٹانسز دیٹ یو ہیو ٹو پرے سجدہ سہو۔ میں ذرا آواز آپ نہیں بند کرو گا 2 منٹ ذرا، کلاس چل رہی ہے، آواز بند کرو۔ سمجھ رہی؟ تو بہرحال میں کیا بتاتا ہوں، 3 آیتیں اگر پڑھ دیے تو 3 آیتوں کے بعد میں غلطی میں سجدہ سہو نہیں ہے، 3 آیتوں میں غلطی کو سجدہ سہو کیسے؟ مثال کے طور پر میں پڑھا عشاء کی نماز، عشاء کی نماز میں پہلی صورت میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، خدا نہیں جانو آیت 3 پڑھ دیا تھا، آیت 3 میں اگر میری غلطی ہے سجدہ سہو، 3 کے بعد اگر ہے نو پرابلم، لیکن 3 آیتوں سے سجدہ سہو ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہو مجھے کہ ارکان نماز کی غلطی، قرات کی غلطی، نماز میں ارکان کی غلطی سے سجدہ سہو، نماز میں قرات کی غلطی سے بھی سجدہ سہو، یہ 2 کلیئر ہو گئے؟ اچھا، اس بات میں ایک کیا بات ہے، جیسے کہ نماز کی حالت میں نیند آ جانا، نماز کی حالت میں نیند آ جانے سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے پلان کرنے گاڑی آواز نماز کی حالت میں اگر نیند یا اونگ آ جائے جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، سمجھ میں آیا؟ اگر میں نماز کو کھڑا تھا دوران نماز، اگر مجھے اونگ آ گئی یا نیند آ گئی یا بیٹھے بیٹھے تھا مجھے نیند آ گئی، ایک جھلکی لگ گئی، تو اس وقت کو سجدہ سہو کرنا، کیونکہ نماز میں غلطی ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر فار ایگزامپل اگر جمائی لیا گیا ہے وہ الگ بات، لیکن نیند الگ چیز، جھلکی بھی آ گئی تو نیند، جمائی نیند نہیں ہوتی، جو جمائی لیتی ہے وہ نیند نہیں ہوتی، جھلکی لینا نیند ہے، 1 سیکنڈ کی تو بھی رہے تو بھی نیند ہی چھوٹی نہیں، 1 سیکنڈ کی نیند ہو تو اگر 1 سیکنڈ کی بھی نیند نہیں رہی تو نماز چھوٹ جاتی ہے تمہاری، جب تک سجدہ سہو تمہیں ادا نہیں کرتی۔ سجدہ سہو میں بہت کچھ اختلاف ہے،
سجدہ سہو میں بہت سارے اختلافی چیزیں ہیں. سجدہ سہو جیسا کہ میں بولیا 60 چیزوں سے واجب ہوتا ہے. 1 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 60 چیزوں سے واجب ہوتا ہے. اور میں ایک روایت بولوں, علماء کا آج فی الحال متفقہ کیا فیصلہ ہے کہ اتنی مسائل کو جانو کہ جتنے سے 5 وقت کی نماز گزاری جاتی ہے اتنی علم کو حاصل کر لو, ورنہ زیادہ مسائل کا علم تمہارے میں تکفیر پیدا کر دیتا ہے, تکرار پیدا کرتا ہے. تو اگر نماز میں معلوم ہوگا تم نا یہ چیز سے غلطی ہوگی, چھوٹی موٹی چیزیں ہی کافی دیر ہوگا, لیکن زیادہ مسائل جان لینا جو کہ مفتیاں کے اور سے یا دین کے جانکاری رکھنے والوں کے واسطے ہے. ہر آدمی زیادہ مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی جاننے کی اسے, کیونکہ کیا ہے زیادہ مسائل جاننے سے انسان میں ایک قسم کی تکفیر پیدا ہو جاتی ہے, انہیں لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے نکل جاتا ہے. سمجھ نہیں, امام امامت کرتے رہتا ہے انہیں اس کی خامیاں ڈھونڈنے پیچھے چلے جاتا ہے. تکبر, اس واسطے علم عالموں کی نشانی, ان کے پاس ہم دے ہمیں یہ کلاسز کر رہی تاکہ ہر انسان میں کم از کم اتنا علم آ سکے کہ اس کی 5 وقت کی نماز, روزہ, نماز, زکوٰۃ, حج, خیرات وغیرہ گزار سکے. تا کافی ہم نا اب تک تمہیں غسل کا طریقہ سیکھے, کارکن ثابت ہوا, فائدہ ہوا. وضو کا طریقہ سیکھے تھے, کارکن ثابت ہوا, کر لیے تھے. اب نماز کے چند اہم مسائل تم نے بتایا کہ نماز میں کیا ہے, قرات کی غلطی سے, رکن کی غلطی سے, نیند آ جانے سے, بھول ہو جانے سے, سجدہ بھول جانے, نماز میں کوئی آیت بھول جانے سے, یہ چیزوں سے سجدہ سے واجب ہوتا ہے اس انسان کو. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر 40 لوگ ہیں صف میں, 40 لوگ ہونے کے باوجود جب سجدہ سہو تمہارے پر واجب نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کی کثرت سے سجدہ سہو منسوخ کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جمعہ کی نماز 100 آدمیاں رہتی, امام صاحب سے غلطی ہوگی, سجدہ سہو نے نہیں کرنا. کتنے لوگ ہیں اس میں؟ 100 کے ہی. علماء فرماتے ہیں 40 سے زیادہ, لیکن ایک انداز 100 آدمیاں رہے تو کافی. اگر 100 افراد کسی جماعت میں ہیں تو اگر امام کی غلطی ہو تو سجدہ سہو امام نہیں کرنا, چونکہ لوگوں کی کثرت سجدہ سہو کو منسوخ کر دیتی ہے. سمجھ میں آیا؟ بہت سارے مسائل ہیں, ایسے پیچیدے مسائل ہیں کہ میں اس میں جانکاری میں اگر چلے گئے. یاد رکھو, ایک سب سے پہلی بات وقت ضائع ہوتا ہے. دوسری بات, وقت تمہارا ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, دوسری چیز تمہارا دین پر سے توجہ جانے کے بجائے توجہ ہٹ جاتی ہے دین کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی لیے اب ہم نے کیا معلوم ہوا, اگر رکن میں غلطی ہو گئی ختم, قرات میں غلطی ہو گئی جب بھی نماز ختم, اگر نیند یا اونگ آ گئی نماز میں جب بھی نماز ختم ہو جا رہی ہے. نماز میں بھول جانا یہ بھی غلطی ہے, اور نماز میں غیر نماز کا خیال لانا یہ بھی سجدہ سہو واجب ہے. غیر نماز یعنی نماز میں بھی کھڑا تھا, ہمارے امی بولے تھے جا کو پولٹر دودھ لاؤ کر کو. نماز میں کھڑ کو میں کیا سوچ رہا ہوں, نماز پڑھتے ہی جا کو پولٹر دودھ لانا میں, یہ ذہن میں ہے میرے. غیر نمازش نہ وہ نماز سے ہٹ کوچ نا, اگر ذہن میں پولٹر دودھ آ گا نماز تمہاری ٹوٹ گئی. یا اب جا کو میں دکان میں جا کے بیٹھنا, غلہ کھولنا, کون بھی انتظار کرتا رہتا, یہ آ گا تو بھی نماز ٹوٹ گئی. آج 90% کاسبین کسب کرتی ہیں, دکان بند کر کو آ کر رہتی ہیں. میں تو بولتا ہوں ان کے صحیح معنوں میں ان کی نماز جائز نہیں. انہوں کیا بات سے کرتی معلوم ہے, آئے کون بھی کھڑ گئے جلدی جلدی پلٹ نکل جاتی ہیں, کون کی انتظار کرتے رہتا ہے, گراہک کسٹمر آپ کھڑے رہتا ہے, وہ ذہن میں رہتا ہے ان کے, پھٹکے انہوں نے جانا رہتا ہے. سمجھ رہی, ویسی ان کی نماز جائز نہیں. ہاں اب دیکھو, نماز میں سے اگر یہ ذہنیت ہٹانا تمہیں تو پرسکون نماز ادا کرنا. ایک سوئی نماز میں کب حاصل ہوتی ہے, تو جب پرخلوص نیت ادا کر نماز پڑھتی ہیں تمہیں, سکون کی نماز. اللہ تیرے بارگاہ میں آیا ہوں, الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں تیرے لیے, تو جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, رحم کرنے سے رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا تو مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی میں پناہ مانگتا ہوں ہر چیزوں سے. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی طرف مجھ کو تو چلا, مجھے راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر نعمتوں والے چلے تھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ کہ ان کا راستہ جو گمراہوں کا راستہ تھا. یہ ذہن میں رکھ کو نماز پڑھو, 4 پڑھو 100 پڑھو, قبول ہوتی. سمجھ میں آ گا؟ اب زیادہ مسائل کی ضرورت نہیں تھی, میں تم نے 1 2 3 بول دیا کہ جس سے ہم نہ سمجھ میں آ گا. اب ہمیں نماز کے چند چیزیں, اگر کچھ سوال ہے نماز کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہیں تم لوگ, کیونکہ اب اس کے بعد میں نماز کے طریقہ بتاتا ہوں
تو طریقہ جاننے سے پہلے اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو پوچھ لیو، چونکہ طریقے کو زیادہ وقت لگتا ہے. کچھ سوال ہے نماز کے مسائل کے بارے میں؟ اگر فرض پڑھ دیے بعد سنت اگر اسی جگہ پڑھی جائے تو بہتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پڑھنا یا وہاں نہیں پڑھنا، کیونکہ تو جس جگہ تمہیں فرض گزارے، جو فرض نماز میں خدا سے قریب ہے، جس جگہ کو فرض نماز میں خدا سے قریب ہوتی ہیں، جس جگہ میں تمہیں خدا سے قریب ہوئے اس جگہ میں سنت پڑھنا اچھی بات نہیں. یہ کہیں کو پھیلنے کا سسٹم آگا بولتا میں تم نا. قرآن میں ایک آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتُمُ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ لو تو زمین میں بکھر جاؤ. سورہ جمعہ میں ہے. وہ آج کے لوگ کیا نماز پڑھ لینا بکھر جائیں گے زمین میں، لیکن وہ کیا بارے میں ہے معلوم؟ عشاء ایک جگہ پڑھے تبلیغ کر کو تو مغرب دوسری جگہ جا کو تبلیغ کر کو نماز پڑھو. سمجھ میں آیا؟ یہاں عشاء کی نماز میں تمہیں دعوت دیو، وہاں فجر کی نماز میں جا کے دعوت دیو، وہاں ظہر کی نماز میں دعوت دیو. اذا قضیتم الصلاۃ، نماز سے فارغ ہو گئے، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرو. وہ ترجمہ کہاں ہے؟ آج کا ترجمہ کہاں ہے؟ امام پلٹنا ہے. سو چونکہ اگر کوئی پیچھے سے آیا امام کو مصلی پہ پایا، انہیں کیا سمجھیں گا؟ یا تو امامت ہونے والی ہے یا ہو کو ہے، یا کچھ ذہن میں آتا ہے اگر امام مصلی پر ہے، امام کو ہے سو یہ مسئلہ کی صف سے ہٹ جانا، مقتدی کو نہ ہے سو یہ، تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو کہ جماعت چل رہی ہے، شروع ہو گئی، کیا ہوا، وہ شبہ نہیں رہنا. امام مصلی پر نہیں رہا تو نماز نہیں پڑھا رہا کر کو نا، یا ہو گئی ہے یا ہو کو نہیں ہے. نماز مصلی پر پڑھ رہا ہے تو مقتدی کیا سمجھنا؟ سو نیا جو پیچھے سے آ رہا ہے، یا چل رہی ہے یا سنت پڑھ رہی، کیا پڑھ رہی نہیں معلوم ہوتا. وہ امام کو مسئلہ ہے اپنی نماز گزارتے ہی مصلی چھوڑ کر دوسری جگہ آ جانا، امام کے واسطے، وہ مقتدی کے واسطے نہ ہوئے. تو بہتر ہے جہاں فرض پڑھے وہاں سنت گزارنا. سمجھ میں آیا؟ شرط نہیں ہے نیچ پڑھنا کر کو یا پڑھنا کر کو، اف ڈن بیٹر، مستحب ہے، اچھا عمل کرنے پر ثواب، چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں. دوسرا کسی کا کچھ سوال؟ پھر کوئی پوچھیں سوال؟ ہاں، نماز کے مسائل کے متعلق اگر کسی کے کچھ سوالات ہیں تو سوالات کو پوچھ سکتی. میں فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد کھڑے میں بیٹھا ہوا تو سجدے شروع کرنا ہے. 2 رکعت میں فرض نماز کتنے رکعت کی پڑھتے تھے وہ بولو پہلے؟ اگر آپ 4 رکعت کی نماز ادا کرتے تھے، 2 رکعت میں بیٹھنا بھول گئے تو ارکان کی غلطی، پہلے وچنا بولے ہمیں، ارکان کی غلطی سے سجدہ سہو، بیٹھنا تھا اٹھ گئے، اٹھنا تھا بیٹھ گئے، سجدہ سہو ہے سوچنا، میں بول دیا تھا. ارکان کی غلطی، قرات کی غلطی، 2 سب سے بڑے یہ ارکان کی غلطی، پلرز آف اسلام، نماز کے پلرز، ہاتھ اللہ اکبر کہنا اس میں غلطی، سمجھ رہی، ہاتھ باندھنا اس میں غلطی، جھکنا اس میں غلطی، سجدہ کرنا، قوما، رکوع، سجدہ، جلوس، یہ سب کل بولے نا 5 چیزیں، کیا کیا؟ قوما، رکوع، سجدہ، قوما، جلوس، قیام، رکوع، سجدہ، قوما، جلسہ. اگر قیام میں غلطی ہو سجدہ سہو، رکوع میں غلطی ہو سجدہ سہو، سجدے میں غلطی ہو سجدہ سہو، قوما اٹھ کر ایک بار بیٹھتے نا بیچ کا، اس میں غلطی ہو سجدہ سہو، جلسہ جو پرماننٹ بیٹھتے ہیں اس میں غلطی سجدہ سہو. 5 ارکان نماز میں غلطی ہو تو سجدہ سہو واجب. قراءت میں غلطی ہو، 3 سورتوں کے اندر قرآن مجید کی غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو واجب. کلیئر ہوگا یہ؟ اور اگر مثال کے طور پر کیسا ہے معلوم قرآن میں پڑھنے کا، اگر میں پہلی سورت 10 آیتوں کی پڑھا تو دوسری رکعت میں سورت 2 آیتوں کی پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، پہلے تو پڑھنا سو 3 انچ، لیکن جب میں 3 سے زائد پڑھنا، کیونکہ پہلی کہتے پڑھی ہوں میں 10 سے کم یا 7 8 9 ایسا پڑھنا. سمجھ میں آیا؟ یہ ایک فل بڑی پڑھ ڈال کو کیا کرتے ہیں آج کل معلوم، ایک 2 رکوع پڑھ ڈالتے ہیں، الرحمن کی آتی 300 یاسین کی آتی ہیں، ایک رکوع پڑھ ڈالتی ہیں، بعد میں قل اللہ احد پڑھ ڈالتی ہیں. سراسر جائز نہیں ہے، کیونکہ تو تکفیر ہے آیت میں. وہ 10 آیتوں کی، یہ 1 آیت 2 آیت 3 آیت سیم ہیں، 2 بھی نہیں ہے نا. وہ 10 آیت کا تو 7 8 9 چلتا ہے، اس سے اندر بھی اترنا نہیں ایک موقع، کم از کم 1 آیت رہی تو تھی بڑی رہنا. بعض آیتیں قرآن میں 2 عدد پیج کے رہتی، وہ 1 آیت پڑھ سکتی ہے بھی اس کے بعد میں. ایک مثال کے طور پر فار ایگزامپل میں
سورۃ الفاتحہ کے بعد میں پہلی رکعت میں سورہ الرحمن کا ایک رکوع پڑھا کہ جس میں 11 آیتیں ہیں، 11-12 آیتیں ہیں۔ دوسری رکعت میں کھڑا ہوا، سورۃ الفاتحہ پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد میں کیا کیا، قل اعوذ برب الفلق پڑھ دیا۔ کتنے آیتیں انہیں؟ 4 آیتیں نا۔ تو میری نماز صحیح ہے؟ جب میں کیا کرنا، علماء کیا فرماتی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر میں ارادہ کرتا تھا بڑی کے بعد بڑی پڑھنے کی، غلطی سے چھوٹی پڑھ دیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہرا کو کوئی اور ایک آیت ایڈ کر سکتی۔ سمجھ میں آیا؟ قل یا ایھا الکافرون لاسٹ میں لکم دینکم ولی دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، سمجھ رہی؟ آیت ایڈ کر دیا۔ اب انہیں 4 فلق بھی 4 ناس بھی 4 کہتے ہو گئے۔ پہلے کی 10 پڑھا تھا، اب لیول ہوا نا۔ وہ کبھی کبھار پڑھنے کا ہر چیز سے امامت چل رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، سووں کی پبلک ہے، اس غلطی میں، ورنہ سجدہ سو کر لیے چل جاتا ہے۔ اگر السلام جی بھائی اگر میں دیکھو پہلے بول کو ہمیں ترتیل رہنا قرآن میں، سمجھ رہی جی بھائی؟ ایک سیکنڈ، اس کا مطلب کیسا ہوا؟ اگر میں قل اعوذ برب الفلق پڑھا تو اس کے بعد ناس پڑھنا، ناس پڑھے بعد کون سی آیت ہے؟ سجدہ سہو، ناسچ پڑھنا سور کیا پڑھ سکتی ہیں؟ اس کے بعد کون سی ہے؟ سو ناس کے بعد ناسچ پڑھنا، سو سب سے آخری آیت کون سی قرآن کی؟ اگر ناس پڑھ دیا پہلے میں، دوسرے میں بھی ناسچ پڑھنا سو میں، یہ تو اس کے بعد کون سی بھی نہیں ہے، لیکن سجدہ سہو گزارنا، کیونکہ تو وہ نماز نہیں ہوئی میری۔ بہتر ہے اس وقت پر نماز یا تو سجدہ سہو کر دہرا لینا، کیونکہ تو سجدہ سہو کرنے پر بھی نماز نہیں ہوئی، چونکہ تمہیں آیت ہی ڈھنگ سے نہیں پڑھے۔ ناس کے بعد اور ناس پڑھے تو کم از کم کیا کرنا، سجدہ سہو کر لینا۔ اگر دل میں شبہ ہے تو نماز دہرا لو، ورنہ سجدہ سہو کافی ہے۔ سجدہ سہو میں جیسے پہلے بولیا تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 5 7۔ جس امام کا عقیدہ مصلی کے عقیدے کے مترادف مماثل نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی حرم مکہ میں کعبۃ اللہ میں امام شافعی کے مسلک کے اہل حدیث پڑھا رہی، وہاں ہماری مہدویوں کی نماز نہیں ہوتی، چونکہ انہوں منتظر مہدی، ہمیں مصدق مہدی۔ ہمارے اور ان کے عقائد میں درمیان میں انفراد ہے، فرق ہے، تکفیر ہے، کہ جس کی وجہ سے امام اور مقتدی کا عقیدہ الگ ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز نہیں ہے، لیکن جمعہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا یا سورہ ملک پڑھنا عورتوں کے واسطے بے انتہا بہترین ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد جمعہ کے دن سورہ ملک، سورہ واقعہ یا دونوں میں سے کوئی ایک پڑھے، اسے جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ سورہ واقعہ سورہ ملک تمہیں بھی سہمت ہے؟ جمعہ کے دن واقعہ یا سورہ ملک پڑھنا بہتر، عورت پڑھی تو اسے جمعہ کا ثواب ہے۔ جو اس کے بعد کی دعائیں ہیں سو عورت کو بھی، مرد کو دعا نہیں تو کیا عورت کو دعا نہیں ہے؟ مرد کو بھی ہے تو عورت کو بھی ہے۔ جو تمہیں یا کریم المعروف یا کریم احسن احسن الینا بإحسانک القدیم بفضلک العظیم یا کریم یا رحیم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو دعا مانگے ہر تراویح کے تکرار کے بعد میں، تو یہ مرد پر بھی واجب ہے، عورت پر بھی واجب ہے۔ عورت بلند آواز سے نہیں پڑھنا سو، اگر عورت الگ جگہ ہے تو پڑھ سکتی ہے، مسجد میں مردوں کے ساتھ ہے تو دھیمی آواز سے۔ اب مثال اگر اوپر پڑھ رہی، اوپر سے آواز نیچے نہیں آئیں گی زیادہ، اگر پڑھ دیے تو زور سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بس زبان ہلا کر تھوڑا سا اونچا پڑھنا کافی ہے، یعنی یا کریم المعروف یا کریم الاحسان احسن الینا بإحسانک القدیم کافی ہے، اتنا دھیما دھیما کافی ہے۔ اور کوئی کچھ پوچھ کوئی کس کا سوال؟ کہ وہ تو ٹاپک پہ جانے سے پہلے، نماز کے طریقے میں آنے سے پہلے تھوڑے مسائل اگر کوئی پوچھنا چاہتے تو پوچھ لیو انشاءاللہ، اگر نہیں ہے تو دھیرے دھیرے دیکھ لیں گے۔ پہلے نماز کے طریقے کو بتا دوں تمہیں۔ اچھا، نماز کے طریقے میں سب سے پہلی چیز، نماز میں جسم کی پاکی،
लिबास की पाकी, जगह की पाकी, 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी। कुछ नहीं रहा तो ये बात की बात, सबसे पहले क्या 3 चीज़ पाक रहना? जिस्म पाक, लिबास पाक, जगह पाक। क़िबला रुख खड़े हो गए, नमाज का वक्त देखे। अब तुम्हें क्या करेंगे, जब नमाज को अदा करती तमाम की तवज्जो मेरे तरफ, औरतों की अलग रहेंगी, मर्दों की अलग रहेंगी। औरतों को भी दिखा दूँ, मर्दों को भी दिखा दूँ इंशाअल्लाह, समझ रही? अब मर्दों का तरीक़ा बता देता हूँ। मर्द जब नमाज के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले जब मुसल्ले पर पैर रखती, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्द हनीफ़ा व मा अना मिनल मुश्रिकीन। ये दुआ मुस्तहब, अच्छा है तो पढ़ना, नहीं पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है। ये मुसल्ले पर पैर रखने की दुआ, इन्नी वज्हतु वज्हिया, अल्लाह मैं चेहरा तेरी तरफ फेर चुका हूँ, लिल्लज़ी फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, तू ज़मीन व आसमानों का मालिक है, तेरी तरफ मैं तवज्जो कर चुका हूँ, मेरी नमाज़ कबूल फरमा। ये दुआ खड़ गए। फिर इसके बाद में सबसे पहली चीज़, बैठकर आप दुआ करेंगे जो नीयत आपकी है, न चाहे ज़ोहर की हो, असर की हो, फ़जर की, मगरिब, इशा की। अरबी में ना आता रहा तो उर्दू में कहना काफ़ी है, अरबी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अरबी ज़बान अरब के वास्ते थी। अगर कोई उर्दू में कहे तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह ज़बानों का मोहताज नहीं है सिवाय नमाज में। नमाज में ज़बान कुरानी चुना, सिवाय कुरान के जो भी दुआ है उर्दू में कही जा सकती है। कुरान से हटकर जो भी अरबी में है वो सब उर्दू में कही जा सकती। समझ में आया? क्योंकि जो कुरान है वो कुरान में रहना, कमा हक़्क़हू, जैसा है उसे अदा करना। उसे छोड़कर तुम्हें तमाम तारीफ़ें उसकी जो जहानों को पालने वाला है, रहमानों से रहम फरमाने वाला है, ये जायज़ नहीं होती। ऐसा एक फ़िरक़ा निकला था तकरीबन आज से 25 साल पहले, उनको ज़माने में कत्ल का फतवा दे दिए थे, चूँकि जो कुरान के मुनकिर हो गए थे, अरबी ज़बान के मुनकिर हो गए थे। आयतों में नहीं कर सकते, तुम्हें दुआओं में करो, तस्बीहात में करो, तकबीरात में भी नहीं होती है। क्लियर हुआ? खड़े आप सबसे पहले दोनों हाथों को, समझ रही? अब मेरे साथ अदा कर सकती तुम्हें सब एक साथ। सबसे पहले दोनों हाथों को, उंगलियों को इतना कुशादा रखे जितना आम तौर पर रखते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैसा? हाथ उठाओ, तुम्हें पूरे हाथ उठाओ एक साथ, नीचे रखो, हाथ रखो, नीचे रखो, हाथ नीचे, हाथ रखो। अब एक साथ हाथ उठाओ। कितने खुले? थोड़े से खुले। ऐसा खुले? ऐसे थे? कितने थे? थोड़े थोड़े, एक एक उंगली की जगह एक एक उंगली के बीच में, एक एक उंगली की जगह एक एक उंगली के बीच में है ना। तो जितना खुला उतना लेकर कान की लोल की तक, मर्द के लिए कान की लोल की को लगाना, क़िबला रुख रखना, अल्लाहु अकबर, समझ रही? तकबीर ऊला के साथ, अल्लाहु के साथ हाथ चलना, अल्लाहु अकबर। और आँख को जमता है कहाँ? ये जो तुम्हारा ये हाथ की हथेली है, ये इस पर दोनों हाथ लग कर, जो मैं बोलूँ वो इख्तलाफी मसला यहाँ डिस्कस नहीं करना, यहाँ रख कर तुम्हें जोड़ देंगे। कहाँ? जो तुम्हारा ये एंगल का ये हिस्सा है, दिख रहा है ये हिस्सा, इस हिस्से को तुम्हें जोड़ देंगे। 3 उंगलियाँ कुशादा इधर रखेंगे, 3 उंगलियाँ इसके ऊपर, इसके ऊपर, ये हाथ इसके ऊपर, यहाँ लॉक डाल दिए ताकि जंग में भी अगर खोले जाए तो हाथ नहीं निकलता तुम्हारा। तो 3 इधर लॉक कर दिए, 3 इधर रख दिए, उंगलियां 2 रखे। अब जब तुम्हें रखती तो नाफ के ऊपर, नाफ के नीचे, नीचे, नाफ के नीचे मतलब देख लियो, नाफ नीचे, समझ रही? और ये दूसरा जो हाथ है थोड़ा सा स्लाइड बेंड, ऐसा नहीं, ये हाथ थोड़ा सा नीचे, ये हाथ थोड़ा सा नीचे। पहले एक काम करो, पहले अपनी नाफ देखो, नाफ देखो, नाफ को हाथ रखो ऐसा, नाफ देखो, नाफ के नीचे हाथ रखो ऐसा, थोड़ा सा स्ट्रांट रखो, फिर इधर रखो, इसके ऊपर ऐसा लॉक कर दियो। समझ रही? ये तुम्हारी पहली रकत की शुरुआत हुई। अपने तक क्या बोलते हैं, सना है, ताउज़ है, तस्मिया है, सूरह फातिहा, ज़म्मे सूरा। अब ज़म्मे सूरा के बाद तुम्हें क्या करती? रुकू जाती, समझ रही? नेमत तुम्हें इधर काम करो, समझ रही? तुम्हें रुकू जाती। अब रुकू गए तो तुम्हें क्या करती? रुकू का तरीक़ा आज बहुत इख्तलाफ है रुकू में। रुकू का मसला कैसा है? एक काम, रुकू जाओ, तुम्हें बोल, तुम्हें या कैमरे में सामने आप रुकू जाओ, हाँ, पब्लिक को दिखा जैसा रुकू जाओ। हाँ, अब थोड़ा खैर चूँकि बिगिनिंग ही तुम्हारा सबकी बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग में रुकू जाने में तकलीफ़ात होती। तो इसमें कैसा है, शरीयत का हुक्म कैसा है? अगर इंसान की गर्दन पर से तलवार, पीठ पर से इनकी ज़रा कमर बेंड है ज़रा, अभी उठना ही नो, समझ रही? ये उठाना तुम्हें सीधा स्ट्रेट। देखो ये पोस्टर परफेक्ट पोस्चर ये, चूँकि अगर मैं तलवार भी इधर से फिराया तो एक बाल भी नहीं कटना। गलती है तो या तो सर कटता है तो कमर कटती है कि नहीं? तो इस तरह अगर मैं तलवार फेंक काटूँ तो एक बाल नहीं कटना। अगर कोई तंबालू रखूँ पानी यहाँ पर गिरना नहीं। और हाथ देखो, इधर फिरो, ज़रा इधर फिरो, स्लांट थोड़ा सा इधर, हाँ, ये हिस्सा
تمہیں ذرا کیمرہ نیچے کرو نعمت تمہیں دکھا جیسا سمجھ رہی ہاتھوں کو اس طرح جیسا تمہیں یہ پکڑے تھے نہیں ہاں جیسا یہ لاک کرے تھے تمہیں یہ لاک کرے تھے اب اس سے یہ لاک کرو گھٹنا لاک کرنا گھٹنا لاک کرو 3 انگلی اس کے اوپر سمجھ میں آیا سمجھ رہی اٹھو خیر کیا بھی نہیں لاک کرنا سب سے پہلے لاک کرنا 2 انگلیوں سے 2 انگلیوں جو ہاتھ لاک کرے تھے نا 2 انگلیوں سے جو تمہیں ہاتھ لاک کرے تھے اس سے گھٹنے لاک کرنا گھٹنے لاک کر کو پھر 3 انگلی جو ادھر رکھے تھے وہ 3 انگلی اب ادھر سمجھ میں آیا تو تمہیں کیسا کرے ہاتھ کشادہ انگلیوں کو اللہ اکبر بول کو ایسا چلتا ہے کیا پھر اللہ اکبر یہ چلتا ہے ہاتھ کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر اللہ کے سے چھوڑتے رہنا اکبر کے ساتھ جڑ کو رہنا اور ادھر رکھ دیے یہ جڑ گا تمہارا پھر اللہ اکبر کمپلیٹ میں جھک گئے تمہارا یہ دھڑ بھی جھکا ہوا سر بھی جھکا ہوا اب اس میں میں بتا رہا ہوں جو تمہارا یہ اینکل ہے گھٹنا جو ہے گھٹنے پر یہ 2 انگلی مرد کے واسطے بول رہا ہوں یہ 2 انگلی ادھر رکھیں گے تمہیں 3 انگلی اس کے اوپر یہ ہو گئی تمہاری رکوع کے واسطے پھر ہاں اور ہاتھ ایسا بینڈ نہیں ایسا نہیں سن رہی ایسا نہیں ایسا تیر کے کمان کے جیسا نہیں چھوڑ دینا تھوڑا سا سلانٹ ایسا بھی سیدھا بھی نہیں ایسا تیر کمان کیسا رہتا ہے ایک دم ایسا رہتا ہے تھوڑا ایسا رہتا ہے نا انہیں تیر کمان سی شیپ رہتا ہے سو کیا وی شیپ کیا آئی شیپ سی تو ہاتھ ایسا رکھو وہ جا کے سی شیپ بنے ہو تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے یہ سی دکھ رہا ہے یہ وی یہ آئی یہ سی سمجھے تھوڑا سلانٹ ہے اس میں کرویچر کیا ہے کرویچر تو سب سے پہلی چیز جو بھی تم نے بتایا ہاتھوں کی انگلیوں میں کشادگی ایک انگلی کا فاصلہ ہاتھوں کے درمیان میں اور جب تمہیں ایک ہاتھ رکھتی سمجھ رہی اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ اوور لیپ ہونا تمہارا ہاتھ کے اوپر ہاتھ اوور لیپ ہوتا ہے پھر جو بچت کے 2 انگلیاں رہتی تمہارے اسے گھیر دیتی باقی کے 3 انگلیاں ذرا حساب ہے پھر ڈرائنگ نہیں آتی مجھے 3 انگلیاں ادھر ہتھیلی کے اس طرف 3 انگل یہ کلیئر ہوگا اب جب تمہیں رکوع کو چاہیے جو تمہارا گھٹنا ہے پیروں کے حصے کا جو تمہارا گھٹنا ہے جیسا یہ 2 انگل ادھر جوڑے تھے اب یہ 2 انگل اس کو جوڑ دینا جوڑ دیے جو 3 انگل ادھر چھوڑے تھے وہ 3 انگل ادھر چھوڑ دینا کلیئر ہو گیا یہ بھی اب پھر جب میں اٹھ کو کھڑیں گے اب اٹھ کو کھڑ کو کپڑے جھاڑتی بات ہوگا اس کو کھڑتے ہی کیا کرتے ہیں جائز ہے وہ ہر ایک حرکت نماز میں ناجائز تو یہ حرکت اتنا ایکسٹرا ایوری تھنگ دیٹ از ایکسٹرا ان نماز از امپرمیسیبل ناٹ جائز نہیں ہے تو اٹھ تو آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر ایسے کرنا سب اور مرد نماز ایسے پڑھے گا عورت نماز ایسے پڑھے گی مرد تنا ہوا عورت جھکی ہوئی رکوع تک کا مرد کا بولے رکوع تک کا عورت کا بولتا ہوں عورتوں کے واسطے سب سے پہلے